बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 जब पाकिस्तान का वजूद ज़ाहिर है उभरा दुनिया के नक्शे पर, तो एक और चीज़ दुनिया के नक्शे पर उभरी और वो ये शहर कराची था जिसको पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बनाया गया। लेकिन अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो लगभग 1960 के बाद सूरत हाल कराची शहर की तब्दील हुई। दारुल खिलाफा कराची जो है वो तब्दील कर दिया गया। ये तब्दीली क्यों हुई, शायद ये सवाल अपने आप में एक बहुत अहम तरीन सवाल है, लेकिन उससे बढ़कर सवाल ये है कि ये शहर और शहर में रहने वाले लोग एक ज़माने तक ये कहते थे, जब ये दारुल खिलाफा था तब भी, और शायद आज भी कुछ लोगों के जहनों में ये बात है कि कराची बड़ा लाडला बच्चा है, क्योंकि ये कमाओ पूत बच्चा है। ये पूरे मुल्क का पहिया चलाता है। इस पहिए को चलाने के लिए यहाँ पर पोर्ट मौजूद हैं, और आज ही के अखबार में खबर मौजूद है कि दुनिया भर के पोर्ट्स में पाकिस्तान का पोर्ट कासिम जो है उसको दुनिया का बेहतरीन पोर्ट कंटेनर्स के हवाले से कहा गया है। इतनी सारी प्राइम चीज़ों के साथ ये शहर मौजूद है। यहाँ पर वो ज़हीन लोग मौजूद हैं जो शहर को चलाते रहे हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों मैंने एक और ज़हीन शख्सियत का पाकिस्तान के तनाजुर में और बिलखुसूस कराची की अहमियत के हवाले से एक अंग्रेज़ी के अखबार डॉन में आर्टिकल पढ़ा, और उनका नाम है यूनुस ढागा साहब। ये आर्टिकल इस वक्त ज़ुबान ज़द आम है। मेरा ख्याल है बहुत तेरे टॉक शोज़ हो चुके होंगे, बहुत सारी बात हो चुकी होगी, लेकिन मेरी तशवीश ये है कि यूनुस ढागा जैसी शख्सियत का इस तरह से कराची के प्राइम इश्यूज़ पर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करने के पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे हकीकत क्या है। कराची के इशू दर हकीकत क्या वही हैं जो हमें दिखाए जा रहे हैं, कि दर हकीकत मामला वाकई फाइनेंस के ही हवाले से जुड़ा हुआ है। टैक्स वसूली की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान भर में कहा जाता है कि कराची जो है वो 65% बल्कि 70% तक टैक्स भर रहा है। उसके बाद फिर लियाकताबाद मार्केट के लिए एफबीआर कहता है कि पूरा मुल्क का टैक्स एक जगह और लियाकत मार्केट का टैक्स एक जगह। जब हम इतनी बातें करते हैं तो ये शहर रो क्यों रहा है, लाडले से ये सौतेला कैसे बना है, इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है साबिक वफाकी सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा साहब को। यूनुस साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको अप्रिशिएट करें या क्या कहें, बट आपको थैंक यू कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर रोट दैट काइंड ऑफ एन आर्टिकल विच इज़ पब्लिश ऑन डॉन। लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि क्या सोच थी? मेरा सवाल बहुत, मेरा जो सुई अटकी है आपका आर्टिकल पढ़ के, और मैं जो आपको जहमत दी है वो ये कि मैंने कराची के इश्यूज़ पे यूनुस ढागा बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन द वे यू आर डिगिंग द ऑल काइंड ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, व्हिच काइंड ऑफ थिंग ड्रोव यू अबाउट दैट? देखिए, हम सब जैसे कि कराची में जो रहने वाले, इस बात को एक अब आपकी तो शायद नस्ल ने या आपकी जो जनरेशन है उतना नहीं देखा होगा, जो हमने देखा हुआ है, जो हम 70s में देखना हमारी आँख खोली इधर हमने, और 80s में इधर इसी शहर में हम घूमते फिरते रहे। इस शहर में ये एक इंटरनेशनल शहर, प्रॉपरली इंटरनेशनल शहर हुआ करता था, कि जिसमें सारी दुनिया से सयाह आते थे, पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते थे, और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, यहाँ के कॉलेजेस, यहाँ के जो साहिल, हर चीज़ के लिए दुनिया इधर देखने आती थी। इसको इस तरह अच्छा मेंटेन किया होता। देन उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो तरक्की हुई शुरू के सालों में, वो तकरीबन 6-7% के करीब ग्रोथ हमारी होती रही है। उसको भी दुनिया ने बड़े गौर से देखा, अप्रिशिएट किया, और उसके लिए सारा जो इंडस्ट्रियल हब था, जो फाइनेंशियल हब था, वो कराची था, नो डाउट, यहीं से, और आज तक भी है डेफिनेटली। तो उस शहर की जो हालत जिस तरह से अब दगरगू होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, और जिसको अब कहा जाता है कि दुनिया का ये 3rd मोस्ट अनलिवेबल सिटी बन गया है, कि रहायश के काबिल अब शहर ही नहीं रहा। अब लोग यहाँ आते हुए घबराते हैं, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब है, यहाँ की मेंटेनेंस के भी इशूज़ ख़राब। तो इसमें हम सबको ये देखना चाहिए, कराची के रहने वालों को, और पाकिस्तान की जो भी इकॉनमी को लोग देखते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी के शहरों को कहा जाता है इंजन्स ऑफ ग्रोथ। तो इंजन्स ऑफ ग्रोथ, जब आपका इंजन इस तरह बीमार और बोसीदा हालत में होगा, तो डेफिनेटली उस ग्रोथ के जो हम टारगेट सोचते हैं, हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो करे। तो इकॉनमी की ग्रोथ के लिए जो आपको इंजन चाहिए इसको चलाने के लिए, वो कराची है। और कराची को अगर हम उसको प्रॉपर उसकी जो कंडीशंस में नहीं रखेंगे, अब जैसे वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी थी 2017 में, जिसमें कहा था कि मेकिंग कराची लिवेबल अगेन, उसको दोबारा से इसको किस तरह लिवेबल और कॉम्पिटिटिव सिटी बनाया जा सकता है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान अपने ग्रोथ के टारगेट्स अचीव नहीं कर सकता जब तक कि वो कराची को ठीक ना करे। उन्होंने कहा था कि कराची के लिए
10 سے 12 بلین ڈالر کا نہیں 9 سے 10 بلین ڈالر کا انویسٹمنٹ کا ڈیفیسٹ کریٹ ہو چکا ہے. یہاں کے جو ہمارے ٹرانسپورٹ کا خاص طور پہ نظام کے بارے میں, پانی کا جو ایشو کراچی میں مسلسل ہے کئی سالوں سے بلکہ دہائیوں سے, اور اس کے جو ٹریٹمنٹ پلانٹس نہیں ہیں اور جو سارا گندا ہم سارا بھیج رہے ہیں, سینیٹائزیشن اور سارا ہم اپنا اوشن خراب کر رہے ہیں, اس طرح جو سارے ایشوز تھے ان کو سب کو انہوں نے ٹیک اپ کیا. انہوں نے کہا سروسز کو بہتر کرنا, کہ ایک عام آدمی سرکاری محکموں میں جب جاتا ہے تو لائنیں لگی ہوتی ہیں, رشوت کی اس کو شکایتیں ہوتی ہیں, تو اس کو کس طرح آٹومیٹ کر کے بہتر کیا جائے. تو سارا کا انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا تھا 9 سے 10 بلین ڈالر. لیکن آپ نے یہ جو لکھا ہے, میرا سوال پھر وہی ہے, دیکھیں آپ ایک سابق وفاقی سیکرٹری رہے ہیں, جی اس پاور کوریڈور میں آپ گزرے ہیں ان راستوں سے اور ان جگہوں تک پہنچے ہیں جہاں پر فیصلے بھی ہوتے ہیں. آپ نے جب یہ آرٹیکل لکھا تو اس کے پیچھے وہ کیا درد تھا جو یونس ڈاگا نے یہ لکھ دیا کہ وفاق سے 18ویں آئینی ترمیم کا تاج سجانے کے بعد ڈیولوشن آف پاور نہیں ہوا, پیسہ آیا پول کے اندر لیکن پیسہ نیچے تک نہیں منتقل ہوا. کیا سوچ تھی آپ کی اس کے پیچھے؟ میرا سوال یہ ہے. دیکھیں ہم اکثر یہ سنتے آئے ہیں اور آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا پروگرامس میں, انٹرویوز میں, کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. پاکستان ایک غریب ملک ہے اور شاید کراچی کے لیے وسائل وفاق کے پاس اور صوبے کے پاس نہیں. عام تاثر یہی لوگوں کے پاس ہے. اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے ضروری تھا ہمیں یہ بتانا کہ ہمارے جو وسائل ہیں وہ کراچی کے لیے کافی ہیں اگر اس کو ملیں. اور جس طرح یہ انہوں نے بتایا کہ 9 سے 10 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے, یہ اس زمانے میں ہوتا تھا 1050 ارب کا ہوتا تھا یہ ڈیفیسٹ. تو اس آرٹیکل میں نے سارے کیلکولیشن کر کے بتائی کہ اگر کراچی کو اس کا ڈیولپمنٹ فنڈ سے وفاق کا تو بہت کم ہے لیکن صوبے سے, خاص طور پہ صوبے سے, وفاق سے, اور کراچی میں جو ہمیں لوکل گورنمنٹس کا جنرلی آکٹرا ایک جمع ہوتا تھا بہت بڑی, وہ انہوں نے 7ویں جو NFC میں وہ ہضم کر دیا. میں غصب کر لیا, میں کہوں گا یہ لفظ استعمال کروں گا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو, یہ لوکل گورنمنٹس کا حق تھا. تو اس میں سب سے بڑا جو متاثر تھا, باقی سب جگہوں پہ اس کا نقصان ہوا, کراچی کو سب سے زیادہ نقصان ہوا. تو اس سب فگرز کو میں نے یہ بتایا کہ جی وہ جو ورلڈ بینک نے 9-10 بلین ڈالر کی فگر بتائی تھی وہ بہت بڑی فگر نہیں تھی, وہ اس سے بہت کم ہے, 1/3 ہے جو کہ ہم کراچی سے غصب کر چکے ہیں یا کراچی کو اس کا حق نہیں دیا گیا اس پورے پیریڈ کے اندر. یونس ڈاگا صاحب, آپ کو اس لیے میں یہ سوال کر رہی ہوں, دیکھیں یہ جو آپ نے ساری گفتگو لکھی ہے 18ویں آئینی ترمیم کی, NFC کی, اور ساری جو آپ نے, اب وہ اربوں کا کھیل ہے, مجھے تو وہ اتنے زیرو بھی یاد نہیں رہتے کہ 380 اور پتہ نہیں کتنے خربوں کا گیم ہے, بلینز کا گیم ہے. تو سر اتنی ایلیگیشنز کے بعد, یہ ایلیگیشن ہی ہے نا آپ کی طرف سے, اگر غلط نہیں ہے تو پھر حکومتوں نے آپ کو اپروچ کرنا چاہیے تھا. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں, آپ کے پبلش کردہ آرٹیکل کے بعد آپ کی اتنی ساری گفتگو جو میں مختلف چیمبرز میں سن رہی ہوں, مختلف جگہوں پر جا کر آپ بات کر رہے ہیں, اس کے بعد کیا آپ کو پروونشل گورنمنٹ نے کسی طرح اپروچ کیا کہ بھائی ہیلو کیا باتیں کر رہے ہو, کدھر ہے پیسہ, کیوں ہم پر اتنی چڑھائی کر رہے ہو, اربوں خربوں کا تم الزام لگا رہے ہو, کچھ ہوئی اپروچ ہوئی؟ دیکھیں اس آرٹیکل تک 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے, پبلش اگست کے اینڈ میں ہوا تھا یہ پبلش. تو نارملی یہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹس یا گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں, وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا آرٹیکل ہے یا کوئی ایسا نیوز آئی ہے یا کسی کا ایسا بیان آیا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی غلط تاثر کریٹ ہو رہا ہے یا جو حقائق کے خلاف کسی نے بات کی ہے, تو وہ پھر اس کو کرتے ہیں. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کلیریفائی کرتے ہیں, کاؤنٹر کرتے ہیں, یا اس کے اوپر کوئی بیان دیتے ہیں. ابھی تک کسی نے یہ بات نہیں کی کہ اس میں کوئی غلط بات کی گئی, اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی غلط بات کی نہیں گئی ہے, بلکہ اس کو کنزرویٹو فگرز ہیں. میں اگر ان فگرز کو اور زیادہ ایگزیجریٹ کرنے کی کوشش کروں تو شاید وہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن میں نے بہت احتیاط کی کہ میں صرف وہی فگرز بتاؤں جو حقائق ہیں. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں. صوبائی حکومت کی جانب سے تاحال جناب یونس ڈاگا صاحب فرما رہے ہیں کہ ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا, لیکن جو فگرز انہوں نے اپنے آرٹیکل میں کوٹ کیے اس پر بھی میں ضرور بات کرنا چاہوں گی. لیکن پھر میرا سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ لوکل سیلف گورنمنٹ جو ہے اس کو اسٹینشنائز کرنا ضروری ہے. اب ہم جب لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو مجھے کوئی کسی کو برا لگتا ہو تو لگے, لیکن مجھے یاد آتا ہے 2008, پھر یاد آتا ہے 2008 میں جناب مشرف کا دور, وہ ایک پورا ایک الگ ایرا تھا. اس میں جو لوکل باڈی سسٹم تھا اس کو پروونشل گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی. اس کے لیے کیا تجویز ہو سکتی ہے وفاق کی سطح پر, کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کرنا تو خیر بھول ہی جائیں, لیکن اس کو ریویو کرنے کے لیے کیا کون سے سٹیک ہولڈرز ہیں جن کو سامنے آنا ہوگا رائٹ آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। यूनुस ढागा आज मेरे मेहमान हैं और बात हो रही है शहर की जो पूरे मुल्क को पालता है और जिस पर कल गवर्नर ने कहा कि जब वोट लेना होता है तो कहते हैं ओन कराची की बातें होती हैं और जब कराची पे कुछ लगाने की बात होती है तो बाय कराची हो जाता है। सो ये ओन और बाय का जो सिलसिला है इसी पर यूनुस ढागा साहब भी लिख रहे हैं। लेकिन यूनुस ढागा साहब, आपकी बहुत सारी बातों बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखें मैं तो इतनी फाइनेंस वाला, मेरा तो मैंने कहा ना मुझे जीरो भी याद नहीं रहता बिलियन में कितने आएंगे, 9 के बाद गिनती खत्म हो जाती है मेरी। लेकिन आप लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, उसको स्ट्रेंथनाइज करने की बात कर रहे हैं। सर ये बड़ी मुख्तलिफ बात कर रहे हैं अब, ठीक है, क्योंकि 2008 का जो एरा मुझे याद पड़ता है क्योंकि हमने उसमें लोकल गवर्नमेंट को देखा कि उसने कैसे काम किया है, उसको आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। इसी वास्ते उन्होंने 18वीं आईनी तरमीम में प्रोविंस को इतना ज़्यादा मतलब मजबूत कर लिया कि लोकल सिस्टम तक वो चीज़ें वो खुद पहुंचाने के लिए तैयार है, लेकिन लोकल बॉडी सिस्टम को स्ट्रेंथनाइज करने को तैयार नहीं है। सो व्हाई यू आर मतलब मेकिंग दैट ऑल एफर्ट फॉर दैट? आई मीन दे आर नॉट कन्विंस्ड कि वो ये करें। यही तो हमारा काम है ना, हमें उनको कन्विंस करना है कि देखें ये सिर्फ कराची की बात नहीं है। इस वक्त आप पूरे सूबे में देखें तो हमारे जितने भी छोटे बड़े शहर, कस्बे, देहात, कहीं पे भी उस तरह से वसाइल ना पहुंच रहे हैं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ कराची को तो नहीं, उसके जो डेवोल्यूशन है वो हर इलाके के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट, हर सतह पर। तो वो हर जगह पे आप देखें तो वहाँ पे जो म्यूनसिपल कंडीशंस बहुत ख़राब हैं, म्यूनसिपल सर्विसेज का जो इस वक्त मसाइल हैं हर जगह पे। तो हमारा यही कहना है कि देखिए सूबाई हुकूमत जितना भी अच्छा काम करना चाहे वो हर जगह पे नहीं पहुँच सकती। कराची तो फिर भी उनके करीब है, यहाँ ही नहीं पहुँच सकती, तो आप सोच सकते हैं वहाँ पे क्या पोजीशन होगी। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि तमाम एरिया पूरा सूबा तरक्की करे कराची के साथ साथ, और उसके लिए आपको लोकल गवर्नमेंट के को स्ट्रेंथन करने के अलावा कोई आपके पास रास्ता नहीं है। आप चाहें भी तो इस तरह नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि आप जो उनका राइट बनता है हर इलाके का वो उनको दे। जैसे हमने सब एक चीज़ का करामी की माफ़ी, ज़िले टैक्स जो है अब जी, असल इशू ये है ना, नहीं 3-4 इश्यूज मैंने बताए उसमें, उसी में आप इंक्लूड कर लीजिए। जी जी बिल्कुल। अब हम जब टैक्स दे रहे हैं, ज़िले टैक्स जो जा रहा है वो एक पूल में जमा हो रहा है और उसके बाद विफाक जो है वो सूबे को वो पैसा ट्रांसफर कर देता है। जब विफाक के पास सारा पैसा वो जमा हो जाता है टैक्स की मद में, आप ये कह रहे हैं कि सूबा ट्रांसफर नहीं कर रहा, लोकल गवर्नमेंट तक उसके समरात नहीं पहुंच रहे। मेरा सवाल जरा सा टेक्निकल ये, क्या ऑक्ट्रॉय टैक्स को आप समझते हैं कि रिव्यू करवाया जा सकता है फेडरल हुकूमत के साथ? देखें ये मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं जो आपने बात की। ये ज़िला ऑक्ट्रॉय टैक्स पहले रिकवर होता था और उसकी सारे जो पैसे आते थे KMC को, या अगर खैरपुर म्यूनसिपल कमेटी फॉर एग्जांपल, या जहाँ जहाँ पे भी ऑक्ट्रॉय या ज़िला टैक्स वसूल हो रहा था वहाँ उनको जा रहा था। तो ये तकरीबन 1999 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। उस वक्त उन्होंने लोगों ने शोर किया कि ऑक्ट्रॉय वाले चुंगियाँ लगाते हैं सड़कों के ऊपर, हमें तंग करते हैं, हमारा टैक्स कुछ होता है, मांगते कुछ है, तो आप हमें इससे निजात दिलाएं और हमें जो है जो हमारे जो है GST ऑन गुड्स है उसी में हम रिकवर कर लें आप पैसे, और ये फिर बांट दें सब जगहों पे, ज़िलों पे या म्यूनसिपल कमेटीज जिनके से ये शेयर कम होगा, और उनको बंद कर दें सड़क से रिसीव करना। उनकी भी कमी नहीं होगी, उनके रेवेन्यूज़ भी चलते रहेंगे और हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी और हम देने के लिए में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि GST 12.5 से बढ़ा के उस वक्त 15% कर दिया गया, 2.5% बढ़ा दिया गया, और 2.5% का उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बनाया जो कि चलता रहा 2008-9 तक। उसके बाद ये आ गई 7th NFC में उन्होंने इसका जो ये जो था शेयर लोकल गवर्नमेंट्स का वो उन्होंने बांट लिया आपस में वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने, और इसको गुम कर दिया उधर से। मतलब ये उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत की मर्जी होगी जिस तरह भी ये ऑक्ट्रॉय के पैसे इनको देना चाहिए। नहीं, एक मिनट यूनुस ढागा साहब, ये तो आप बड़ी तशवीशनाक बात मुझे कह रहे हैं। जी उसमें मैं लिखा आर्टिकल, वो तो मुझे पता है, वो मैंने पढ़ा है, लेकिन सूबे की मर्जी के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हाउ इज दैट पॉसिबल? यही है ना, तभी तो ये हुआ कि आप देखें कि ये उस वक्त आपके पास जब ये ख़त्म हुआ तो KMC को ऑक्ट्रॉय की मद में 24 अरब रुपए मिलते थे। ठीक है, आज तक वो 24 अरब ही है, या शायद कम ही हो गए होंगे, 1-2 अरब, शायद 21 अरब थे पिछले साल। तो 24 अरब के उस दौरान में आपका जो सूबाई बजट है वो 8 गुना हो चुका है, और जो 2.5% अगर हम हिसाब लगाएं जो सेल्स टैक्स उधर जो सेल्स GST ऑन गुड्स जो जमा हो रहा है, तो उस 2.5% का अगर आप हिसाब लगाएं तो कराची को इस वक्त 222 अरब रुपए मिलते हैं, लेकिन वो 24 अरब ही मिल रहे हैं, तो तकरीबन 10% मिल रहा है।
اور صوبائی حکومت کا بجٹ اس دوران میں 8 گنا بڑھ چکا ہے، 450 ارب سے 3,500 ارب پہ جا چکا ہے، لیکن کے ایم سی کا آکٹرائی کے جو شیئر مل رہا ہے وہ صرف 24 ارب ہی مل رہا ہے. تو یہ 8 گنا ہو جانا چاہیے تھا ابھی تک. تو ہم نے یہی کہا ہے اس میں کہ آپ نے یہ جو زیادتی کی ہے وہ ڈائریکٹ ٹرانسفر کا سسٹم دوبارہ شروع کر دیں. یہ صوبوں کی جو ہے نا خواہش ہے اس کی ثوابدید پہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اگر آپ یہ آرگیومنٹ دے رہے ہیں جی. تو پھر آرگیومنٹ یہ بھی بنتا ہے، کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں، پنجاب بھی آپ نے وزٹ کیا ہوگا، اسلام آباد کی ٹیریٹری بھی آپ نے دیکھی ہوئی ہے، بلوچستان بھی دیکھا ہوا ہے، کیا کراچی میں ڈیلیبریٹ ایکٹ کے تحت یا سندھ میں ڈیلیبریٹلی آپ اختیارات کی تقسیم نہیں چاہتے؟ کیونکہ جب آپ پنجاب میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پنجاب کو دیکھیں، آپ یہ کہتے ہیں لاہور کو دیکھیں، فیصل آباد کو دیکھیں، گجرانوالہ کی سڑکیں دیکھیں، لیکن کراچی میں آ کے آپ تقسیم والی جو معاملہ ہے وہ یہاں شدت اختیار کرتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈیلیبریٹ ایکٹ ہے؟ یہ انفارچونیٹ ہے. اگر آپ دیکھیں تو تمام جو صوبائی حکومتیں اپنے شہروں کو اون کرتی ہیں. لاہور، آپ جائیں فیصل آباد، ملتان، شہروں کو ان کو لوکل یہ آکٹرائی کو ختم ہونے سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا. ان کو اس کے اگینسٹ گورنمنٹ اور پیسے دے رہی ہیں، ان کو ڈیولپمنٹ بجٹ سے اپنے پیسے دے رہی ہیں. ان کے اینوئل ڈرن پلان کیا ہے. یہ تو میرے خیال ہے ہمیں پوچھنا چاہیے سب کو مل کے کہ کراچی کو آخر کب تک ان حالات میں رکھا جائے گا. اس کو ہم نے یہی جو میں نے پھر آرگیومنٹ کیا ہے. پتہ ہے میں آپ یہ آرٹیکل والی بات ہو جائے گی. دیکھیں آپ ایک پاور کوریڈور کا حصہ رہے، میں اس لیے یہ آپ کو بار بار کہوں گی کہ جب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو سنتی ہوں جب وہ کراچی تشریف لاتے ہیں، جب ان کو شکایتیں یہاں سے جاتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شہر سے سسٹم ختم ہونا چاہیے، سسٹم نہیں چلنا چاہیے. ان کو پتا ہے کہ شہر کے اندر کیا ہو رہا ہے، ان کو شہر کی آرٹریز کا بھی ہم سے زیادہ بہتر پتا ہوگا. شہر کو ڈیولپ کرنے والے اگر جنرل مشرف کی اگر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل باڈی انہوں نے اسٹرینتھنائز کی تھی تو ایک اچھا کام کیا تھا نا. 100 برائیوں میں اگر ایک اچھائی کی ہے تو وہ بھی ساتھ بولی جائے گی. سب مانتے ہیں اس کو. یہ فرمائیں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، ان کو اس بات کا علم ہے کہ یہ کتنی امپلسیو سچویشن سے کراچی گزر رہا ہے. اگر اس کی پلس کو اوپر ہاتھ نہیں رکھا گیا تو اٹ کین بی اے بلاسٹ. دیکھیں نا اب اصل کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے کراچی میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، روزگار کے مواقع نہیں بڑھ رہے. بھائی پراکٹر اینڈ گیمبل کا میں نے سنا کہ وہ آپ کو تھینک یو کر رہے ہیں سر. وہ کیوں گئے؟ انہوں نے کہا ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، یہاں پہ لوگ پرچیز ہی نہیں کر رہے تھے. کراچی میں ڈیمانڈ کم ہوگی. ایگزیکٹلی. تو ان کی ڈیمانڈ ساری جو اس وقت کیوں ہے کہ بے روزگاری اتنی ہے. آپ کے یہاں کوئی ڈیولپمنٹ، وہ آپ کا انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی کراچی میں. آپ نے کوئی نہیں سنی ہوگی کوئی فیکٹری پچھلے کئی سالوں سے ادھر کراچی میں کوئی لگی ہو بڑی فیکٹری. نہ ہی آپ کا اس وقت انویسٹر جو ہے وہ پیسہ لے کے دبئی جا رہا ہے. تو اس جو انویسٹمنٹ نیگیٹو جو ہو رہی ہے، جو ادھر سے پیسہ باہر جا رہا ہے، کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے. لیکن اورنگزیب صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اعداد و شمار چیک کرو، دنیا میں پاکستان کے اس وقت جو فگرز ہیں وہ بہت پازیٹیو جا رہے ہیں. آپ نہیں، فگرز کچھ پازیٹیو اگر آپ کے ہو گئے ہیں تو اس سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت آپ کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے. یہ سارے فگرز آپ دیکھ لیں اور ان فگرز پہ میرے خیال ہے وفاقی حکومت بھی اعتراض نہیں کرتی کہ اس وقت آپ کی بے روزگاری بڑھ گئی اور غربت بڑھ گئی. اور کراچی میں سب سے زیادہ اس کا انسیڈنس ہے کیونکہ کراچی میں اس وقت نئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. تو اگر اس اتنے بڑے شہر کو اس کے اندر بے روزگاری بڑھتی جائے گی تو یہ بے روزگار، ان اسکلڈ، اور دوسرا ان اسکلڈ کسی پہ آپ دیکھیں، آپ کا کوئی آئی ٹی ٹاور، پچھلے 2 آئی ٹی ٹاور ہیں جو کراچی میں بننے تھے وہ دہائیوں سے نہیں بنے. ایک ادھر بننا تھا کے ڈی اے کے ساتھ، سوک سینٹر کے ساتھ، اور ایک ایکسپو سینٹر کے اندر بننا تھا جو وفاقی حکومت نے بنا تھا، ایک صوبائی حکومت نے بنا تھا. وہ دونوں میں سے آج تک کوئی نہیں بنے. تو یہ سب جو روزگار کے مواقع ہم نے روک کے رکھے ہوئے کراچی میں اور فیوچر کی طرف ہم نہیں لے کے جا رہے ہیں، تو اس کا نقصان صرف کراچی والوں کو نہیں ہوگا، اس کا پاکستان کی پوری معیشت کو نقصان ہو رہا ہے. تو ہمارا صرف یہی کہنا ہے کہ آپ کراچی پہ اب توجہ دیں. اچھا، اس سوال میں آپ سے پھر کیا یہ بھی پوچھا جائے کہ ایک جانب ہم جو کراچی کے ٹیکس کلیکشن کی بات کرتے ہیں، آپ ہی کو بھی میں نے سنا جب آپ وفاقی وزیر بھی تھے، آپ کہتے تھے کہ ٹیکس کلیکشن میں کراچی سے آگے کوئی نہیں. پھر آج کے بھی میں نے دیکھے کچھ فگرز تو بڑے زبردست ٹیکس کلیکشن کے نمبرز ہیں. اس ٹیکس کلیکشن کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت جو پیسہ صوبائی گورنمنٹ تک پہنچا رہی ہے اس میں چیک اینڈ بیلنس کرنے کی جو اختیارات آپ نے تو اٹھا لیے نا، وفاق اب اس کو چیک اینڈ بیلنس ویسے نہیں کر رہا، تو باقی سارے لوگوں کی بھی آنکھیں بند ہی ہیں میرا خیال ہے پھر جن کی طرف. اب یہ جو ہے نا، اب اس آپ نے جو سوال کیا نا کہ اس کو اب کیوں آپ نے اس معاملے کو اٹھایا، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ 11th NFC ایوارڈ کی اس وقت سیٹنگ ہونی تھی جو کہ حکومت سندھ کے کہنے کے اوپر اس کو پوسٹ پون کیا گیا ہے. ڈیفینیٹلی 1 آدھ ہفتے میں پھر جب بھی اس کو رکھا جائے گا.
تو اس میں یہ سارے ہم ان کو معاملات کہتے ہیں کہ آپ غور کریں کہ آپ نے 7th NFC میں جو زیادتیاں کی ہیں اس کو ختم کریں، اور صوبوں کو جن کو آپ وسائل دیتے ہیں ان کو اس چیز کا پابند کریں کہ وہ اپنے علاقوں میں، ہر علاقے میں، اپنے پورے صوبے میں ہر علاقے میں اس کو شیئر دیں پراپر ابھی ڈیولپمنٹ صوبے کے میں بھی۔ اوپر کتنا کراچی کا قرضہ چڑھا ہوا ہے، ذرا یہ تو ویسے عام لفظوں میں بات کر رہی ہوں کہ کتنا پیسہ صوبائی حکومت کو کراچی کی عوام یا لوکل باڈیز تک پہنچانا چلے؟ نہیں دیکھیں 15 سال کی اگر بات کریں 15 سال کی نا، بات کہ 15 سال جب جس 7th NFC ایوارڈ آیا اس کے بعد سے اب تک تقریباً میں نے اپنے آرٹیکل میں بتایا کہ 3,360 ارب، تقریباً 3.5 کھرب روپے، 3,360 ارب روپے اتنے ہیں کہ کراچی کو ہم 2 دفعہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، مطلب اس کے سارے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، جس میں آپ کے سیکولر ریلوے بھی ہے، آپ کے ماس ٹرانزٹ کے جو پروجیکٹس بھی ہیں، آپ کے پانی کے 4 بھی ہے، آپ کا S3 بھی ہے جہاں پہ سیوریج ٹریٹمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے ان کے پارکس اور روڈز اور یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے جو میئر ہیں جناب محترم، ہم سب کے میئر، ہم سب کے میئر مرتضی وہاب صاحب، وہی کہتے ہیں کہ وفاق، آج میں گورنر سے کہتا ہوں، میرے شو پہ ہی بات ہو رہی تھی تو مجھے کہہ رہے تھے کہ میں گورنر سے کہتا ہوں آپ بول دیں گورنر صاحب کو کہ مجھے 100 ارب روپے دے دیں، 100 ارب دلوا دیں وفاق سے، میں دیکھیں کیسا شہر آپ کو سیدھا کر کے دیتا ہوں۔ تو اس کا مقصد ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اینڈ ہی از رائٹ۔ ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے پاس نہیں ہے، لیکن صوبائی حکومت کے پاس بہت پیسے ہیں۔ اس وقت جو صوبائی حکومت کا اس سال کا جو ڈیولپمنٹ کا صرف بجٹ، میں اخراجات کے بجٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کا ٹوٹل بجٹ تو 3,500 ارب کا ہے، لیکن صرف ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو ہے، جو کہ کیش پیسے ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کی، آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ نے کون سا پروجیکٹ کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے، تو وہ 1,080 ارب روپے۔ 1,080 ارب کتنے ہوتے ہیں؟ اس سے آپ یہ اندازہ لگا دیں کہ K4 کو اس دفعہ چلنے کے لیے صرف 40 ارب چاہیے، اور کراچی کی اگر آبادی 37% بھی مان لی جائے سندھ کی، حالانکہ لوگ کہتے ہیں زیادہ بھی شاید ہو، لیکن اگر 37% مانی جائے سندھ کا، تو وہ تقریباً 377 ارب روپے ایک سال میں لگنے چاہیے صرف ڈیولپمنٹ سائڈ سے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو آکٹرائی کے 200 ارب الگ بتائے، پھر میں نے بتایا آپ کو ایک جس کی بات ابھی نہیں ہوئی، 2 دبئی بنا لوں اتنے پیسوں میں سر، کراچی کو ہاں دبئی تو شاید نہ بنے، لیکن کراچی کے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، بہت سارے مسئلے ایسے حل ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح میری ریکویسٹ یہی ہوگی مرتضی وہاب صاحب سے کہ پہلے جو صوبائی حکومت سے اپنا شیئر لے لیں، اور وفاقی حکومت کے ساتھ جب ہوگا تو انشاءاللہ ہم سب ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور رائٹ، ایک بریک پھر شامل کر لیتے ہیں۔ یونس ڈھاگا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جو کراچی میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے یہ باتیں اور اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ ہم نے جو سنا ہے اور ہم جو سوال اٹھاتے ہیں کہ جی وسائل نہیں ہیں، لیکن یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ وسائل موجود ہیں، شاید ول کی کہیں کمی ہے، اور وہ کیوں ہے یہ اس سے بھی اہم سوال ہے۔ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے۔ یونس ڈھاگا آج ہمارے مہمان ہیں۔ مدعا مقدمہ معاملہ اس شہر کراچی کا ہے جس پر ہم ہمیشہ ہی نوحہ کرنا ہوتے ہیں۔ یونس ڈھاگا کے اس جسے کہتے ہیں نا طوفانی آرٹیکل کے بعد تو یہ بات سبھی لوگ کر رہے تھے، لیکن ہم اس کو تواتر سے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شہر ہمارا ہے، ہم سب کا ہے، اس ملک کا حصہ ہے، اس ملک کو چلانے میں اس کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن یہ شہر کیوں ڈپرائیو ہے؟ یہ بہت خطرناک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ یونس ڈھاگا صاحب، ڈاؤن ٹاؤن کی طرف جب آپ آتے ہیں کراچی کا، تو یہ ایک زمانہ تھا کہ یہاں پہ پارسیز بھی تھے، یہاں پہ آپ کو ہمارے دیگر اور مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہمیں یوں ہی نظر آتی تھی، لائبریریز ہوتی تھیں، سڑکوں سے لوگ گزرتے تھے۔ اب آپ یہاں پر جب گاڑی موڑ رہے ہوتے تو ایک گاڑی اس میں گڈھے میں جاتی ہے، پھر آپ ابھرتے ہیں، پھر ڈوبتے ہیں اور پھر ابھرتے ہیں۔ گورنر ہاؤس بالکل برابر میں 6,000 دفعہ تو میں نے اس کا پیچ ورک دیکھ لیا، وہ لیکن سموتھ نہ ہو سکا روڈ۔ سوال ذرا سا مختلف ہے، دیکھیں جب آپ ایک طاقت کے مسند پر موجود تھے اور آپ اس شہر سے اٹھ کے گئے ہیں، کیا آپ نے محسوس کیا کہ کراچی ڈیٹیچ ہے باقی سارے لیکن شہروں سے، اس کو علیحدہ سے کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے الگ اینک لگانے کی ضرورت ہے، یا جو سارے مسند پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کراچی کو کہتے ہیں بھائی چل رہا ہے نا، چلاتے رہو، ایسے ہی چل رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا، جنریشن تو ہو رہی ہے نا، پروڈکشن نہ ہونے کے باوجود پروڈکشن ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے، پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے، کمپنیز بند ہو رہی ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتائیں کون سی کسی نے یہاں پہ انڈسٹری لگا لی، نہیں لگائی، وچ از فیئر، لیکن ٹیکس آپ سب سے زیادہ شہر دیتے ہیں، تو چلو چل ہی تو رہا ہے شہر، تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو اتنی آبزرویشن میں لانے کی؟
از دیٹ دا وے کہ وہاں پر آپ لوگ ایسے بیٹھ کر پالیسی میکنگ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس یا آپ نے وقت دیکھی ہو؟ اس وقت پاکستان کی ترقی کی اگر ہم جب بھی بات کریں گے تو آپ کو ایک گروتھ چاہیے. جب آپ کی آبادی بڑھ رہی ہو 2.7% کی اسپیڈ سے, تو اس اسپیڈ سے اگر آپ گرو نہیں کریں گے, اس اسپیڈ سے آپ جاب کریشن نہیں ہوگی, انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی, تو جابس جب تک کریٹ نہیں ہوں گی تو بے روزگاری میں اضافہ ہوگا, غربت میں اضافہ ہوگا, اور یہ ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے. ہمارا ملک کہیں پہ بھی آگے کی نہیں. 2.3%, 2.4%, 3%, یہ ہماری اس وقت گروتھ ہے. اب یہ گروتھ اس پورے اس ریجن میں, نہیں کہنا چاہیے. ہاں, تو یہ تو صرف ہم جس کو کہنا چاہیے گزارا ہی کر رہے ہیں کہ ملک جو ہے نا صرف سروائیو کروا رہے ہیں, ملک کو ترقی نہیں کروا رہے ہیں. تو جو بھی اگر ہمارے کوئی بھی منسٹرز یا کوئی بھی ہمارے صاحب اختیار یہ کہتے ہیں کہ ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے, ہاں یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفالٹ سے بچ گیا پاکستان. بہت برے حالات تھے اس کے فائنینشلی, تو فائنینشلی ایک حالات ہونا دوسری بات ہوتی ہے کہ جی آپ نے دوبارہ اپنے ریزروز کو ٹھیک کر لیا, تو اس سے ملک ترقی نہیں کرتا. ملک ترقی کرتا ہے جب عوام کے حالات ٹھیک ہوں, جب ان کی پروڈکٹیوٹی ٹھیک ہو, ان کی تعلیم ٹھیک ہو, ان کے پاس صحت کے سارے مواقع, ان کے جب صبح سڑک پہ نکلے تو ان پازیٹیو دماغ کے ساتھ وہ اپنے کام پہ جائیں اور پازیٹیولی واپس آئیں. جہاں جب صبح جو ہمارا بندہ جاتا ہے پہلے جا کے ڈبے میں جا کے اپنا پانی کلیکٹ کرتا ہے, اس کے بعد گھر پہ وہ پانی پہنچاتا ہے, اس کے بعد کھڈے والی سڑکوں سے ٹوٹی ہوئی ٹرانسپورٹ سے اپنے جب فیکٹری پہنچتا ہے تو اس کی آدھی پروڈکٹیوٹی ختم ہو چکی ہوتی ہے. میں صرف ایک اکنامکس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. صحیح بات ہے کہ جی وہ جو آدمی جس سے آپ کام لینا چاہتے ہیں, لائک آپ ہمیں دیکھ لینا, ہمیں کچھ ریسرچ ورک چاہیے, کچھ کام کا پتہ ہے ہمیں کہ ہم کھڈوں سے گزرتے ہوئے آئیں گے, گھر میں لائٹ نہیں ہوگی اور آپ کو 100 ایشوز کا سامنا ہوگا. سو مطلب آپ کا ریسرچ ورک, آپ کا ہر کام ہی افیکٹ ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر, ہر آدمی کی پروڈکٹیوٹی خراب ہوتی ہے, ہر ایک کی پروڈکٹیوٹی خراب ہوتی ہے. اچھا, آج کل بڑی بات ہو رہی ہے یونس ڈھاکا صاحب, اس لیے یہ سوال مجھے اجازت دیجیے گا کرنے کی کہ کچھ چیزیں شاید لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہیں کہ دانستہ طور پر کچھ لوگوں کو منظر عام پر لایا گیا ہے اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انتظامی بنیادوں پر یونٹ بنے. کراچی کے مسئلے پر آپ کا جو کچھ لوگوں نے صوبوں کی بات کی ہے, صوبوں کی بات کی. اب آپ کے آرٹیکل کے تناظر میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے, کچھ مضبوط جگہوں پر, کچھ مضبوط ذہنوں میں ہے یہ سوال کہ یہ پلانٹڈ ہو رہا ہے, یعنی اتنا کراچی کروایا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کوئی پلس جنریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. از دیٹ the thing؟ دیکھیں مجھے اپنا تو پتہ ہے کہ مجھے یہ جب حالات ہم دیکھ ہی رہے ہیں نا کہ ہمیں مجھے تھوڑی سی امید پیدا ہوئی تھی پچھلے الیکشن سے, فرینکلی اسپیکنگ. پچھلے الیکشن کے اندر ہم نے سنا کہ بلاول بھٹو صاحب نے فار ایگزامپل انہوں نے کہا تھا کہ کراچی کی ترقی کو اب میں خود دیکھوں گا. زرداری صاحب آن ریکارڈ ہیں. تو ان چیزوں سے مجھے تھوڑی سی ہوئی تھی کہ چلے ٹھیک ہے, اتنے سال تو خراب گزر گیا, اب یہ اس الیکشن کے بعد سے چیزیں ٹھیک ہوں گی. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ جو لوکیشنز ہیں جو ہم K4 کے خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں, اب کون سا شہر ہے, مجھے تو سر K4 سے آئی ایم سوری بالکل ہی, اب مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا شہر ہے پورے پاکستان میں کہ جس کی صوبائی حکومت یہ کہے کہ ہم اپنے لوگوں کو پانی نہیں دیں گے جب تک کہ وفاقی حکومت پیسے نہ دے؟ کسی نے نہیں کہا ہوگا. لیکن ہمارے یہاں صرف کراچی کی آبادی ایسی پنگ پونگ کی بال ہے یہ K4 کہ آگمنٹیشن کے لیے صوبائی حکومت کو لوکل گورنمنٹ چلیں اب ان کی ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ان کی اپوزیشن جماعت MKM کہتی ہے, جماعت اسلامی کہتی ہے کہ آگمنٹیشن کروانا صوبائی حکومت کا کام ہے, وہ کر ہی نہیں رہا. اگر وفاق نے پیسے دے بھی دیے تو یہ K4 کا جو پانی ہے یہ کدھر رلے گا؟ بات وہی ہے نا کہ ایک پنگ پونگ کی بال بنا دیا. ایک جو نظر آ رہا ہے کہ لیک آف اونرشپ ہے کہ ان کو بس اب کراچی بس چلتا ہے جیسے چلنے دو. تو وہ اس کی وجہ سے پھر میں نے کہا کہ یار اب یہ ساری باتیں ہمیں ریکارڈ پہ لانی چاہیے کہ کراچی کو کیا اس کا رائٹ ملنا چاہیے, اور کراچی کے سارے مسئلے اگر اس کو رائٹ فل شیئر ملے تو ہو سکتے ہیں. وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. دیٹ واز دی اونلی پرپز آف مائی رائٹنگ, جس آرٹیکل کو لکھنے کا مقصد یہ تھا. ہاں یہ آپ کی بات یہ ہے کہ میرا اکثر جو ٹارگیٹ تھا وہ 11th NFC ہے کہ 11th NFC میں کچھ صحیح فیصلے ہو جائیں کہ اگر جو ہمارے ساتھ نقصانات ہوئے ہیں اتنے سالوں میں, اگر 11th NFC کے لوگ تھوڑا سا ایک ہمدردانہ رویہ رکھیں تو شاید مسائل. یہ جو بات اب ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہر چیز ڈسکس ہو رہی ہے, پہلے تو ایسا تھا نا کہ آپ بیہائنڈ دا کرٹنس بہت ساری باتیں کر جاتے تھے, لیکن اب ہر چیز اوپن ہے, لوگ بات کرتے ہیں اس کے اوپر. چاہے انتظامی یونٹ کی بات ہو یا پھر 11ویں NFC ایوارڈ کی بات ہو, ہر آدمی کو یہ سمجھ ہے کہ پیسہ آنا ہے, شہر کو, علاقے کو, محلوں کو بہتر کرنا ہے, اور بالخصوص آپ کی پورٹ سٹی اس کو آپ نے بہرحال بہتر کرنا ہے. کیا ہم اس جانب پیش قدمی کر رہے ہیں کہ ہم انتظامی یونٹ کی طرف چلے جائیں؟ کیونکہ دیکھیں اتنا بڑا صوبہ پنجاب, آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ, وہ پھر بھی لیویبل ہے. یہ جو اس کے مقابلے میں ایک شہر 3-4, میں تو اس کو 4 کروڑ کی آبادی سمجھتی ہوں, لیکن چلیں آپ 2.5-3 کروڑ ہی رکھ لیں, یہ لیویبل ہی نہیں ہے.
पंजाब लिवेबल है, हालांकि आबादी में ज्यादा है, फिर भी वहां पर हालात इतने बुरे नहीं है जो कराची के हालात हैं। तो आपको लगता है कि इंतजामी यूनिट की तरफ पेशकदमी हो रही है ये? देखिए जी, इसके मुतालिक कई लोगों ने बातें भी की हैं, रिसर्च भी की है, आपको आर्टिकल्स भी सुने होंगे, टीवी पे बहुत बातें हुई हैं। लेकिन जो हमारी इस वक्त आइन की पोजीशन है, आइनी पोजीशन, उसमें बड़ा मुश्किल है काम कि उसको इस तरह मुश्किल रखा गया। हाँ, इस तरह मुश्किल उसको रखा गया है कि पहले तो सूबा 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसको अप्रूव करे जिसको तकसीम होनी है, और फिर वफाक में दोनों जो हमारे हैं हाउसेस, सेनेट एंड नेशनल असेंबली, उसमें 2/3। अब ये एक बड़ा मुश्किल काम है जिसका होना बड़ा मुझे तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो हमारा इस वक्त आइनी पोजीशन है उसके अंदर रहते हुए हम अपने हुकूक की बात करें कि हमें जो लोकल गवर्नमेंट्स को जो राइट्स देने चाहिए, इसको सारी दुनिया इस वक्त अब लोकल उस पर जा रही है। आप ये देख लें कि अब इस वक्त न्यूयॉर्क में जी सर मेयर का जो इलेक्शन हो रहा है उसके लिए सदर ट्रंप परेशान है, क्योंकि मेयर इतना स्ट्रांग होता है, क्योंकि मेयर इतना स्ट्रांग होता है न्यूयॉर्क का। जो लंदन का मेयर थे, वो मिले नहीं लंदन के तो मेयर कह रहा हूँ ना कि मेयर इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, वरना किसी एक इतनी बड़ी ताकत का जो एक प्रेसिडेंट है उसके लिए क्या है, आप कभी नहीं सुनेंगे कि कराची के मेयर या हैदराबाद के मेयर या लाहौर के मेयर के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहा है कि मेरी मीटिंग में ना बैठे। वो बेचारा जानता भी नहीं होगा कौन, लेकिन वो इतनी पावरफुल पोजीशन में होता है, वो उनके रेंट्स को कंट्रोल करता है, वो उनकी जॉब्स को कंट्रोल करता है, नई इन्वेस्टमेंट्स को कंट्रोल करता है, उस तरह की उसके पास रिसोर्सेज और पॉलिसी के इख्तियारात होते हैं। हमारे यहाँ तो आपने लोकल गवर्नमेंट्स को जो बेसिक कचरा कलेक्शन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो सूबा करता है, उसकी अथॉरिटी सूबे के पास है, वाटर एंड पावर सूबे के पास है, बिल्डिंग कंट्रोल सूबे के पास है, मतलब कोई काम ही उसके पास मेयर साहब के पास नहीं है ये लोकल गवर्नमेंट के सिवाय है कि कुछ पैच वर्क करा लें रोडों के, या कुछ लाइटें स्ट्रीट लाइट्स देख लें, या कुछ पार्क्स को देख लें। तो लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, और इसके अलावा अगर आप खुद करना चाहते हैं बिस्मिल्लाह आप करें, फिर दें ना, शेयर दें, फिर प्रॉपर शेयर के मुताबिक करार खर्च करें, फिर K4 के लिए वफाकी हुकूमत के पास नहीं जाना चाहिए, फिर आप खुद करें। अच्छा यूनुस ढाका साहब, विल की कमी की बात हमने कर ली, तकसीम की भी बात आपने कर ली, ये सारा जो इस वक्त डिबेट हो रहा है, आपको बुरा ना लगे लेकिन ये एक लाइमलाइट में आने का तो स्टंट नहीं है कि चलो ये भी हो जाएगा, साथ साथ कुछ लोगों की कुछ जागेंगे और कुछ लोग मुझसे भी नॉकिंग कर ही लेंगे। नहीं, मुझे इससे पहले आपने 2 प्रोग्राम में बुलाया इस आर्टिकल लिखने से पहले, ठीक है ना, तो मुझे अल्लाह का शुक्र लाइमलाइट का मेरा कभी मसला नहीं रहा। मैं अपने लिए नहीं पूछ रही, हमारे लिए तो आप बहुत प्रेशियस लोग हैं जो आते हैं हमें बताते हैं चीजें, बट मैं कुछ और लोगों के लिए जो आपके ओपोनेंट भी तो होंगे ना, सारे लोग आपके दोस्त नहीं हो सकते। अब आपने इतना खूबसूरत आर्टिकल जब तहरीर कर दिया है तो वो आपके लिए शादियाने तो नहीं बजाएंगे ना, आपने तो उसके ऊपर, मैं अगर उसको एक आम आदमी के ऐसे से देखूं, ये तो पूरा गबन का एक इल्जाम ही है कि आपने पैसा उड़ा लिया, और इस शहर का पैसा उड़ा लिया जो शहर आपको कमा के दे रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि इसके ऊपर उनको एतराज़ करना चाहिए और कहें कि जी इसमें ये चीज़ें गलत हैं, और फिर हम बैठें कहीं पर बैठें और उसको पूरा एक डिबेट होनी चाहिए जिसमें सब लोग सुने उस डिबेट को, और ताकि जहाँ पे मेरी गलती हो मैं उसको दूर करूँ, और अगर उनकी कोई गलती है या उनकी समझने में कोई है या वो वाकई कराची के मामलात को उस तरह नहीं देख रहे जिस तरह हम और आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी शायद हमारी एनके ही गलत है, मुझे तो लगता है यूनुस साहब। लेकिन आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और बहुत नीचे तक भी है, क्योंकि आपने जो चीज़ें लिखी हैं उससे मुझे अंदाज़ा है। क्या आप ये आवाज़, अपनी सेन वॉइस उस कॉरिडोर तक पहुंचा चुके हैं या पहुंचाएंगे, या इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ से भी कुछ आवाज़ आए, पूछा जाए? नहीं, ये देखिए ये चीज़ें तो चलती हैं ना, सब जगह ट्रैवल करती हैं, सब लोग सुन भी रहे हैं, हमारे लोग जो मुख्तलिफ पोजीशंस पे होते हैं या मुख्तलिफ कॉरिडोर्स में उनकी जब डिस्कशंस होती हैं तो ये बातें की जाती हैं। यूनुस ढाका साहब, मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है लेकिन मैं तकरार से सवाल कर रही हूँ जी। कराची का चेंबर में बैठकर जब बात होती है, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स FPCCI के अंदर बैठकर जी, एक भी बंदा, वो चाहे यूनुस ढाका ना भी हो, जब वहां से बात होती है तो पिंडी से सारे दस्ते चलते हैं, यहाँ बैठकर बात होती है, बिलावल साहब और मेयर साहब पे गुस्सा होते हैं कि भाई ये क्या सिलसिला चल रहा है, ऊपर से शिकायतें आ रही हैं आप लोगों की क्योंकि आप सिस्टम चला रहे हैं, परसेंटेज 30, 60, 70 को क्रॉस कर चुकी है, आप चेंबर में बैठकर बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि यू आर थिंकिंग कि अभी भी आपको बुलाया जाएगा, या आप सोच रहे कि बात पहुंच गई जहां मुझे पहुंचानी थी? मेरे ख्याल है बात काफ़ी जगहों पर पहुंच चुकी है, काफ़ी लोग उसके ऊपर देख रहे हैं उसको। मेरा ख्याल है कि 11th NFC में हमें कोई अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, मुझे ये उम्मीद है कि 11th NFC से उसकी शुरुआत होगी,
کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبوں کی بات شاید بہت آگے کی بات ہے، وہ اس وقت ہمارے آئین میں اجازت نہیں ہے، اور اگر ہم لوکل گورنمنٹس کو اسٹرانگ کر دیں تو پھر شاید یہ بات کی ضرورت بھی نہ ہو کہ ہم مزید تقسیم کریں۔ اور آئندہ آنے والے دنوں میں کراچی کے حالات آپ کو بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ ہمیں امید کرنی چاہیے، فی الحال تو نظر نہیں آ رہے، لیکن امید یہی کرنی چاہیے کہ جب ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے، ان باتوں کو ہم آگے پہنچاتے رہیں گے تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اپریشیٹڈ، تھینک یو ویری مچ یونس ڈاگا ہم سے بات کرنے کے لیے۔ یونس ڈاگا کے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، لیکن میرا نقطہ بالکل سیدھا ہے۔ پہلے دن سے جب سے ہم یہ ٹیلی ویژن پروگرامز کر رہے ہیں، جتنے سالوں سے کر رہے ہیں، کراچی کے مسائل پر بات کر رہے ہیں، جب آپ یہ جانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ یہ شہر پورے ملک کو چلاتا ہے تو اس شہر کو خدا کا واسطہ ہے چلنے دیں۔ یہاں سے بجلی، پانی، سڑکوں، انفراسٹرکچر، سینیٹیشن کے مسائل خدا کا واسطہ ہے ختم کر دیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے پڑھ کر کہ دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جو پورٹ سٹی ہو اور اس طرح سے مفلوق الحال ہو۔ آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔